السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نماز خالص عبادت بدنی ہے. اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے بھئی میری فرض نماز میرے بدلے میں تو پڑھ لے. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر کے چھٹکارا حاصل کر لے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ مال دے کر کے بطور فدیہ کے وہ چھٹکارا حاصل کر لے نماز سے. نماز ہی پڑھنی ہے اس کو. اس کا نہ کوئی مال بدلہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا پڑھ سکتا ہے. ہاں البتہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. فدیہ کہتے ہیں جان چھڑانے کا بدلہ. تو چونکہ اس پر نمازیں فرض تھیں اس نے ادا نہ کی اور وصیت کر گیا کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کرنا، اور وارثوں نے اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ قبول ہو. اور یہ وصیت بھی وارثوں کو اس کی طرف سے پوری کرنی چاہیے کہ قبول و عفو کی امید ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اس کو معاف فرمائے. در مختار و رد المحتار اور دیگر فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے کی تصریح موجود ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی ایک مریدن تھیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو نماز روزہ وغیرہ کا جو فدیہ بنتا تھا وہ حساب کر کے بتا دیا اور تاکید فرمائی کہ ان کی طرف سے ادا کر دیا جائے. ان کی تمنا یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میرے بیٹے کا جنازہ پڑھائیں. چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. خواب میں والدہ نے کیا دیکھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے. تو پوچھا کہ تمہاری حالت ایسی اتنی اچھی کیسے ہے، جبکہ بظاہر اعمال کے حساب سے تو نہیں لگتا کہ آخرت میں تمہیں اس قدر اعزاز سے نوازا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو گنہگار ہی تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اور اتنی دعا فرمائی کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کا حال ہے، اور اللہ والوں کا مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی بلند و بالا ہے. اللہ والوں کو اپنی طرح سمجھنا نری حماقت اور جہالت ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فدیے کی رقم اعلیٰ حضرت نے ان کو بتائی تھی کہ ادا کر دی جائے. تو اگر مرنے والا مر گیا اور نمازیں کچھ رہ گئیں اور اس کی طرف سے بطور فدیہ کے کچھ مال وغیرہ جو اس کا بنتا ہے ادا کر دیا جائے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور معاف فرمائے. تو سب سے پہلی جو ہے نماز کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان میں سے ہے شرائط نماز. نماز کے شرائط کا بیان. یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. تو پہلی شرط ہے طہارت. پہلی شرط ہی طہارت ہے اور لوگ اسی سے غافل نظر آتے ہیں. طہارت کا معنی ہے نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھے گا اس کا پاک ہونا یہ شرط ہے. اگر بدن ناپاک رہا یا کپڑا ناپاک رہا یا جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک رہی تو نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ پہلی شرط ہی مفقود ہے. جب پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی تو پھر نماز اس کی سرے سے ہوئی ہی نہیں. دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی شرمگاہ کو چھپانا. اب اس میں مرد کے لیے بتایا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کے لیے ہے. عورت کے لیے سوائے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ کے پورا بدن چھپانا اس کے لیے فرض ہے. اگر عورت نے اتنا دوپٹہ باریک اوڑھ کر نماز پڑھی
کہ اس کے بال کی سیاہی چمکنے لگی، بال کا جو کالا رنگ ہے وہ جھلکنے لگا، اتنی پتلی اوڑھنی اوڑھ کر اس نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب مرد کا جو ستر عورت کا جو حصہ بتایا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی بڑی ہی کوئی چڈی پہن کے نماز پڑھ لے گا، یہ جو بتایا گیا ہے یہ بطور فرض کے اور شرط کے، یعنی اگر اس کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے تو کم سے کم مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ تو آج کل بڑے عجیب و غریب لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اسی دنیا کے رہنے والے ہیں یا کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک دم عجیب قسم کے کپڑے پہن کے آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بھیک مانگنے کے لیے آ گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ کہیں باہر سے جوا خانے سے اور دیگر جو ہے اڈوں سے نکل کر کے سیدھا مسجد کو چلایا ہے۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور کپڑے ہوتے ہوئے وہ بدن کو ڈھانک کر نہ آئے تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ دنیا کے جج کے پاس جاتے ہیں تو سینہ کھلا رہ کر کے نہیں جاتے ہیں، آستین چڑھا کر جاتے ہیں، تو آستین چڑھا کر سینہ کھول کر دنیا کے جج کے سامنے نہیں جاتے، لیکن حکم الحاکمین جو سارے ججوں سے بڑھ کر سب سے بڑا جج ہے، سب سے بڑا احکم الحاکمین، حاکموں کا حاکم، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سینہ کھول لیتے ہیں، پینچے چڑھا لیتے ہیں، آستین موڑ لیتے ہیں، عجیب طرح سے لوگ ڈیزائن سے نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ اب یہاں تو خیر پھر بھی بہت غنیمت ہے، لیکن ہم باہر جاتے ہیں، عمرہ میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا، ہم عراق شریف گئے تو وہاں متعدد شہروں میں جانا ہوا تو پورے ممالک کے لوگ رہتے ہیں، پاکستانی، ہندوستانی، امریکی، جاپانی، چینی، سعودیہ عربیہ کے، ادھر کے ادھر کے سب، تو سب مطلب الگ الگ اپنے اپنے مطلب انداز میں اور کیسے لباس میں اور اپنے الگ الگ انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز بھی ایسی پڑھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کہ موبائل سے کھیل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھو تو رکوع میں رہتا ہے، اب اس کے آگے سے گزریں کہ نہ گزریں ہم لوگ شش و پنج میں رہ جاتے۔ تو بھائی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو معلوم ہو کہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو ہمارے وضاقتہ سے اور ہماری جسمانی حیت سے اور ہماری اداؤں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم سرکار کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کریں، تو وہی عبادت قابل قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ لہذا اگر کوئی ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کرے، سمجھے کہ ثواب زیادہ ہے، 2 سجدے کیوں، میں تو 3 سجدہ کروں گا، ثواب زیادہ ملے گا اس کو، کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ محبوب کی ادا یہ نہیں ہے، محبوب کی ادا یہ ہے کہ ایک ہی رکوع 2 ہی سجدے، تو جو محبوب کی ادا ہے، ہم کو تو کہاں نماز پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے، ہم تو بس ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ تیسری شرط ہے وقت، نماز کا وقت ہونا، یہ نماز کے لیے شرط ہے، تو اگر وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ لے نماز نہیں ہوگی۔ فجر کا وقت نہیں ہوا، مثال کے طور پر ابھی فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 5:10 5:20 پہ اذان ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ 5:05 پہ نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی 4:45 ہی بجے چاہے کہ میں پڑھ کے نکل جاؤں سفر پہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وقت نہیں، نماز کا وقت نہیں ہوا، اور وقت جو ہے وہ شرط ہے نماز کے لیے، تو جب تک وقت نہ ہو تب تک وہ نماز پڑھ نہیں سکتا۔ وقت سے پہلے پڑھا تو بھی نماز گئی، وقت کے بعد پڑھا تو بھی نماز گئی۔ تو اگر 5:05 پر اذان ہے فجر کی، اگر کوئی 5 بجے بھی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ طلوع آفتاب 6:19 پر ہے،
تو اگر کوئی 6:20 پر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. پہلے کیونکہ وقت نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا، بعد میں اس لیے نماز نہیں ہوئی کہ وقت باقی رہا ہی نہیں تھا. تو وقت جو ہے نماز کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر باندھا ہوا فرض ہے وقت کے مطابق. تو اس کے لیے الگ الگ وقت بھی یہ من جانب اللہ طے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کا تعین ہوا ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضور نے اپنی امت کو بتایا، لہذا انہی وقتوں میں انہی نمازوں کو پڑھیں گے تو نماز ہوگی. ظہر کا وقت زوال کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ سایہ دگنا ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے، تو اس کے درمیان میں جب بھی وہ نماز پڑھے گا نماز ہوگی. جو ہی ظہر کا وقت نکلا عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو عصر کا نماز کا وقت جو ہے وہ سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، لیکن سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک ہے نا، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک پڑھ لے نماز. اس کے بعد وقت کراہت شروع، تو اتنی دیر کرنا کہ سورج کی ٹکیے میں زردی آ جائے، اور وہ وہی وقت ہے جو 20 منٹ کا جو وقت ہے سورج ڈوبنے سے پہلے، وہی وقت ہوتا ہے جب سورج کی ٹکیے میں زردی آ جاتی ہے اور سورج پیلا پڑ جاتا ہے، مطلب بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے. تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو مجبوراً اب پڑھ لے، لیکن اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے، تو اس سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مغرب کا وقت ختم ہوا تو عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے. تو صبح صادق تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز پڑھی آپ نے تو جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد والی سنت جو ہے سنت موقدہ ہے، پڑھنا کمپلسری ہے، نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا. اور اس کا وقت کیا ہے؟ بات چیت کیے بغیر سنت میں مشغول ہو. بات چیت میں لگ گیا یا کسی کام میں لگ گیا تو اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے. جو ہی نماز پڑھی، فجر کے بعد کوئی سنت نہیں. اگر فجر کی بھی سنت مس ہو گئی، اگر وہ اس وقت آیا کہ جماعت قائم ہو گئی، اسے معلوم ہے کہ سنت پڑھ کر میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے حکم ہے سنت پڑھے، کیونکہ فجر کی سنت کی بہت تاکید ہے. اور کہاں پڑھے گا سنت؟ بالکل بیچ میں جا کے پڑھے. کہاں پڑھے گا؟ بیچ میں پڑھے گا. ارے واہ، بیچ میں پڑھے گا. یہ بھی لوگوں کا عجیب طریقہ ہے، جہاں مرضی جہاں من چاہتا ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والوں نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں. بیچ میں کھڑا ہونا ہے. ارے بھائی اللہ کے بندے، سائیڈ میں کھڑا ہونا ہے، بالکل کونے میں کہیں پر، جیسے یہ رکھ دیا گیا ہے، اسی لیے کہ آپ سنت وغیرہ پڑھنا ہے تو ادھر پڑھیے. ادھر جماعت چالو ہے، آپ بیچ میں جا کے نماز پڑھیں گے، کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے، اور خلاف ادب بھی ہے، لوگوں کو تکلیف دینا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، خلاف سنت بھی ہے. لہذا اگر اس وقت آیا کہ فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور اسے معلوم ہے کہ سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو کنارے میں، مسجد کے کنارے میں یا آڑ میں، اوٹ میں، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، سنت پڑھ لے اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت میں شامل ہو. اگر اتنا وقت نہیں ملا کہ سنت پڑھ کر شامل ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے جماعت میں شامل ہو جائے. اب وہ سنت کب پڑھے گا؟ وہ فجر کی نماز ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتا. وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ سنت نماز پڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ظہر اور مغرب، اس میں جیسے فرض نماز ہوئی، دعا ہوئی، کھڑے ہو گئے سنت پڑھنے کے لیے. لیکن عشاء کی جو سنت اور وتر ہے، اس کو آپ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر وتر کو مؤخر کر سکتے ہیں آپ. یعنی صبح صادق تک بھی
آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی وقت ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسی ٹائم میں وطر کی نماز بھی پڑھ لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فرض نماز پڑھیں اور موقع رہے تو سنت پڑھ لیں اور پھر کام و کاج سے فارغ ہوں، اس کے بعد بھی آپ وطر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں لوگوں کا فرض نماز پڑھنا ہی مشکل ہے. اب وہ فرض پڑھ کے جا کے کیا گارنٹی کہ وہ وطر پڑھے گا؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جسے توفیق دے. کاموں میں مشغول ہو جائے تو ذہن سے نکل گیا، شیطان نے بھلا دیا یا غفلت ڈال دی تو وہ بھی گئی. اس لیے بہتر ہے یہیں پڑھ کر کے آرام سے جائے، 2-4-5 منٹ لگیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کو اس درس پر عمل کی توفیق دے، ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر موت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا